اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی تعریف صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کے باطن یا دل میں اللہ تعالیٰ کی طلب اور دیدار کے علاوہ پیدا ہونے والی ہر خواہش، حسرت یا طلب اسے نفس کہتے ہیں، پھر چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اور یہی تمام خواہشات اور حسرتیں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب بنتی ہیں۔ حجابات کی 6 اقسام ہیں۔ 3 قسم کے حجابات عام لوگوں کے لیے ہیں، جبکہ باقی 3 اقسام جو ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے ہیں، وہ خاص لوگوں کے حجابات ہیں۔ عام لوگوں کے جو حجابات ہیں وہ نفس، مخلوق اور دنیا ہے، جبکہ خاص لوگوں کے حجابات عبادت، اجر اور کرامات پر اظہار فخر ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا، جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اس طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہی بندہ مومن کا کل سرمایہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام خاص طور پر اپنے تمام کے تمام مریدین اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں اور ان کے نفس کا تزکیہ کرواتے ہیں، تاکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، تاکہ انسان اپنے مقصد، وہ مقصد کہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اسے تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس کی پہچان حاصل کر سکیں، اس کی معرفت حاصل کریں۔ اسی لیے صوفیاء کرام اس بات پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اس کے مقصد کی طرف لے کے آ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے، اللہ کے اولیاء سے، صوفیاء کرام سے جڑیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیراً۔